للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپس میں دوسرے کو دینی باتیں بتاتے رہیے، بعض نصیحت کرتے رہیے، دینی باتوں سے ایمان والوں کو فائدہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہنچاؤ میری جانب سے اگرچہ کیا ہے، تو جتنی معلومات اپنے کو ہے دوسروں کو بتانا ضروری ہے۔ ایک حدیث شریف کا ترجمہ مختصر ہم بتا دیتے ہیں۔ ظاہر اور پوشیدگی میں اللہ سے ڈرنا ضروری ہے۔ سب کے سامنے رہے تب بھی اللہ سے ڈرے، پوشیدہ رہے تب بھی اللہ سے ڈرے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرے گا وہی اللہ کی باتوں کو مانے گا۔ جو بیٹا باپ سے ڈرتا ہے وہی باپ کی بات کو مانتا ہے۔ جو شاگرد استاد سے ڈرتا ہے وہی استاد کی باتوں کو مانتا ہے۔ جو بیوی شوہر سے ڈرتی ہے وہی شوہر کی باتوں کو مان لیتی ہے۔ جو نوکر اپنے مالک سے ڈرتا ہے وہی مالک کی باتوں کو مان لیتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرے گا وہی اللہ کی باتوں کو مانے گا۔ تو سب سے سامنے رہے تب بھی اللہ سے ڈرنا ضروری ہے، پوشیدہ گھر کے اندر رہے تب بھی اللہ سے ڈرنا ضروری ہے۔ اس کا خیال رکھنا ہے۔ ظاہر پوشیدگی میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ حالت غصہ اور رضا میں حق بولنا ہے، سچ بولنا ہے۔ کسی سے دوستی ہو یا دشمنی، ہر حال میں کسی سے دوستی ہو یا دشمنی، ہر حال میں حق بولنا ہے، سچ بولنا ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے، اس لیے جھوٹ سے بچنا ہے۔ بہت مختصر واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچے میں جب ان کی امی نے سچ پر ایک واقعہ سنا دیتے چھوٹا سا، ان کی امی نے مکتب میں ڈال دیا کہ اس بچے کو پڑھا دیجیے، الف با تا سا جیم ہا خا، عربی میں یہ ہے، اردو میں الف بے تے سے ہے، عربی میں الف با تا سا جیم ہا خا، اس طریقے سے پڑھنا سنت ہے۔ تو یہ ہے کہ سچائی میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اس پر واقعات بہت ہیں لیکن مختصر وقت میں ابھی بولنا ہے، اس لیے مختصر بتا دیا کہ پوری زندگی اس کا خیال رکھنا ہے کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سچائی میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ جو ہم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دینا ہے۔ ظلم کرے تو معاف کر دینے سے ظلم دب جاتا ہے، معاف نہیں کرنے سے ظلم ابھرتا ہے، لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں، خاندان در خاندان صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے پوری زندگی اس کا خیال رکھنا ہے، ہم پر کوئی ظلم کرے تو اس کو معاف کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہی تھی، صحابہ کی صفت یہی تھی۔ کوئی بھی ظلم کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر، تابعین بزرگان دین پر، تو یہ لوگ معاف ہی کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے معاف ہی کرنا اعلیٰ درجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، پھر یحییٰ قلبی نے سینہ چیرا، ہیلا گردہ نکالا، کلیجی نکالا، ہار بنایا، ہندا نے ہار پہنی۔ اللہ نے ہندا کو بھی بعد میں ایمان کی دولت سے نواز دیا، یحییٰ قلبی کو بھی ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یحییٰ تم جو ہے نا میرے سامنے نہ آنا، چچا یاد آ جاتے ہیں، تم جب بھی آنا پیچھے ہی بیٹھ جانا، ان کو دیکھتے ہیں تو چچا یاد آ جاتے ہیں۔ بری طریقے سے جو ہے کہ آنکھ نکالا، کان کاٹ، ناک کاٹا، کان کاٹا، اتنی بری طریقے سے شہید کیا۔ تو اس طریقے سے تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کے بدلے میں 70 کو ماروں گا، 70 کو قتل کروں گا۔ اللہ نے کہا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا مِثْلَ مَا عُوقِبْتُم بِهِ، آپ ایک کے بدلے ایک کا جان لے سکتے ہیں، معاف کر دیے تو اچھا ہے۔ تو آپ نے معاف کر دیا۔ ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب بہت سے صحابہ بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں بتا رہے تھے، کسی آدمی نے آ کر کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی دشمنی کے بنا پر بہت برا بلا کہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، اس لیے احتراماً ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش رہے، لیکن ایک بات کا تو برداشت سے فاضل ہوا تھا، ایک بات کا جواب دے دیا۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے
اٹھ کے چلے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے گئے، یا رسول اللہ وہ شخص اتنا برا بلا مجھے کہا، آپ اس سے ناراض نہیں ہوئے؟ ہم سے ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی، میں ایک بات کا جواب دے دیا، آپ ہم سے ناراض ہو گئے۔ فرمایا کہ جب تک کہ تم خاموش تھے فرشتے تمہاری طرف سے جواب دے رہے تھے، میں نبی ہوں، میں دیکھ رہا تھا، اور جب تم بول دیے تو فرشتے چلے گئے، شیطان آ گیا، اس لیے میں اٹھ کے چلا آیا۔ تو جو بدلہ نہیں لیتا ہے فرشتے اس کی طرف سے بدلہ لیتے ہیں، جو بدلہ لے لیتا ہے شیطان آ جاتا ہے۔ بعض علاقے میں آج بھی مغرب بعد گھر سے نکلنا مشکل ہے، دشمنی کی وجہ سے، آپس کی دشمنی کی وجہ سے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ پڑوسی تھا، بہت ستاتا تھا، بہت زیادہ ستاتا تھا، یعنی رات رات بھر گانا بجانا کرتا تھا، موچی تھا، گانا بجانا کرتا تھا۔ حضرت برداشت کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے۔ ایک دن آواز نہیں آئی، پوچھا کہ میرا پڑوسی کا آج آواز نہیں آئی، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ حضرت اس کو لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، آپ کو تکلیف دیتا تھا، اس لیے کوتوال نے اس کو بھیجوا دیا جیل۔ امام صاحب فوراً پہنچ گئے، وہاں جیل میں پہنچ گئے اور کہا کہ بھائی میرا ایک پڑوسی آ گیا ہے، ذمہ دار سے کہا کہ حضرت آپ کیوں پریشان ہوئے؟ ہم کو کہہ دیتے ہم آ جاتے ہیں۔ کہا کہ ضرورت مجھے تھی، میرا پڑوسی آ گیا ہے جیل میں، اس کو رہا کر دو۔ ٹھیک ہے، کہا کہ ہاں جائیے آپ، ہم پھیر دیتے ہیں۔ کہا نہیں، ہم ساتھ لے کے جائیں گے۔ اپنے سامنے ان کو نکلوایا، جو کچھ دینا تھا اس کو دیا، اپنے سامنے نکلوا کے ساتھ لے کر گیا۔ راستے میں کچھ نہیں کہا، بس اس کو گھر اس کے بھیج دیا۔ پھر رات میں پھر آواز نہیں آئی، بہت افسوس کیا کہ بھائی آج کیا ہوا۔ کلوں کی تحقیق کیا تھا کہ اس کی حضرت آپ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، اب ہم کو اب توبہ کرا دیجئے، اپنا والا کلمہ پڑھا دیجئے۔ مجوسی تھا، حاکی پجاری پوجا کرتا تھا، کہ اپنا والا کلمہ پڑھا دیجئے، اپنا شاگرد بنا دیجئے۔ تو حضرت کا شاگرد بنا اور فقیہ بن گیا۔ ایک آدمی بہت دور تک ان کو برا بلا کہتا رہا، یہاں تک کہ جب جہاں رہتے تھے کوفہ، وہاں جگہ آ گئی تھی، کہا کہ جو کچھ کہنا ہے یہی کہہ لے۔ امام صاحب نے کہا کہ جو کچھ کہنا ہے یہی کہہ لو، اس سے آگے لوگ میرے جاننے والے ہیں، وہ جو ہے نا سن لے گا تو تم سے بدلہ لے لے گا، میں تو بدلہ نہیں لے سکتا۔ تو قدموں پر گرا، کہا کہ معافی کر دیجیے، بڑی غلطی ہوئی تھی، غلط معاف کر دیا۔ کہا کہ دیکھو تم یہاں بھی معاف کر دیا، قیامت کے دن کے لیے بھی معاف کر دیا، وہاں بھی ہم تم سے مطالبہ نہیں کریں گے، کسی وجہ سے تو پھنس جائے گا تو تب بھی تمہاری ہم شفاعت کر لیں گے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ مجھے اختیار دے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے معاف کرنے کا رواج تھا، صحابہ میں بھی یہی تھا، کسی صحابہ کو برا بلا کوئی کہتے تھے تو معاف کر دیتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہم پر کوئی بھی ظلم کرے تو اس کو معاف کر دیتے، اس سے ظلم دب جاتا ہے، اور معاف نہ کرنے سے لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو ہم سے تعلق توڑے اس سے ہم تعلق جوڑ کے رکھیں۔ حدیث شریف میں کہ لا یحل للمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاثه فمن هجر فوق ثلاثه فقد دخل النار، نہیں حلال مسلمانوں کے لیے کہ آپس میں بہت جان بند رکھے 3 دن سے زیادہ، اور جو شخص آپس میں بہت جان بند رکھے گا 3 دن سے زیادہ داخل ہو جہنم۔ دیوبندی بریلوی وہابی کی لڑائی ہو جائے، باپ بیٹے کی لڑائی ہو جائے، شوہر کی لڑائی، گاؤں گاؤں کی لڑائی ہو جائے، باپ بیٹے کی لڑائی ہو جائے، کیسو بھی لڑائی ہو جائے، تو 3 دن کے اندر صلح کر لینا ضروری ہے۔ اس سے زیادہ ہوا اور 3 دن سے زیادہ ہوا، مر گیا تو سیدھے جہنم میں جائے گا۔ اس کا کوئی عمل 3 دن زیادہ ہو جاتا ہے تو کوئی عمل 1 بالش اوپر سے زیادہ نہیں جاتا ہے، بس 1 بالش تک اوپر جاتا ہے، عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ ہر سوموار ہر جمعرات کو بندے کے اعمال اللہ کے یہاں پہنچتے ہیں، لیکن ان دونوں کا نہیں پہنچتا ہے جب تک کہ صلح نہ کر لے۔ اس لیے کوئی بھی لڑائی ہو جائے آپس کی، اس میں 3 دن کے اندر صلح کر لینا ہے، یہ ضروری ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہم کو کچھ بھی نہ دے اس کو دینا سنت ہے، جو دے گا تو دیا تو بدلہ ہوا، جو کچھ بھی نہ دے اس کو بھی دے، جو دے اس کو بھی بدلہ دے، اور جو کچھ بھی نہ دے اس کو بھی ہدیہ تحفہ دینا چاہیے، اس کے الوان ڈالنا چاہیے۔ دہا تو دہا وہ ہدیہ دیتے رہو، محبوب ہو جاؤ گے۔ جو ہم کو کچھ بھی نہ دے اس سے کو ہم کو دینا چاہیے۔
اس کا خیال رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب بھی بولے تو اللہ کا ذکر کرے، اس لیے کہ ہر بول فرشتے جو ہیں، صبح میں 2 فرشتے آتے ہیں اور شام تک ساتھ رہتے ہیں، اچھی بول کو یہ اچھی میموری تیار کر لیتے ہیں، اور بری بول کا بری میموری بائیں والی تیار کر لیتے ہیں، اللہ کے یہاں جمع کر دیتے ہیں۔ صبح میں فرشتے آتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد جانے والے آنے والے بھی یا جانے والے دونوں سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہ فرشتے عصر کے بعد جاتے ہیں تو پھر عصر کے بعد جانے والے آنے والے دونوں سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ فجر کے بعد عصر کے بعد اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ذکر کی کثرت کرنا چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے، تاکہ فرشتے آنے والے بھی لکھ لیں کہ عبادت میں مشغول ہے، جانے والا بھی لکھ لیں کہ عبادت میں مشغول ہے۔ ان 2 وقت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ دوبارہ نہیں بتا رہا تھا کہ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، ہم سب کو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب بھی بولے تو اللہ کا ذکر کرے، جب بھی چپ رہے تو اللہ کی شان میں غور و فکر کرے۔ اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنا منع ہے، لیکن اللہ کی صفات میں غور و فکر کرنا جائز ہے، اس سے ترقی ہوتی ہے، ایمان کی ترقی ہوتی ہے۔ جیسے ہیں کہ زمین کتنی بڑی اللہ نے بنا دی، پانی پر بچھا دیا، جہاں چاہو پائپ داخل کر کے پانی نکال لو، اتنے بڑے آسمان کو بغیر پائے کے کھڑا کر دیا، اتنے بڑے قدرت والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو اللہ کی صفات میں، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا جائز ہے، لیکن اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنا منع ہے۔ اللہ کو جسم کہنا بھی منع ہے کہ بھائی اللہ، اب کوئی کہہ دیتا ہے کہ اللہ کو ہم اپنے جیسا سمجھ لیتا ہے، اس لیے کوئی کہہ دیتا ہے عشق ہے اللہ تعالیٰ، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، جسم مان لیتا ہے۔ اس لیے ایک آدمی تو اتنا خبیث تھا کہ بیچارہ کہتی اس کی بیت الخلا، اللہ ہر جگہ تو بیت الخلا میں بھی ہے، بیوقوف کہیں کہتا بیت الخلا میں ہم حافظ قرآن ہیں۔ یہ یہاں پر جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک پڑھا کا حافظ ہے، دوسرا پڑھ رہا، پھر وہ بھی لڑکا ایک پڑھا کا حافظ ہے، تو یا کوئی ایک الحم شریف کا حافظ ہو، الحم شریف کا حافظ ہے، تو الحم شریف کوئی کاغذ پر لکھا ہوا ہے، اس کو لے کے بیت الخلا جا رہا ہے تو سب روکے گا، یہ کاغذ میں کیا لکھا ہوا تھا؟ الحم شریف لکھا ہوا تھا، رکھو یہاں، بیت الخلا کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ الحمدللہ اندر یاد ہے، اب بیت الخلا جا رہا تو کوئی نہیں روک رہا ہے، اس لیے سمجھتا ہے کہ اس کو جسم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھ لے آدمی کہ اللہ جسم سے پاک ہے، تو کوئی اللہ کو بیٹھا ہی نہیں سکتا عرش پر، اللہ ہر جگہ ہے، جسم سے پاک ہے، بس۔ بہرحال تفصیل کا موقع نہیں ہے، مختصر یاد رکھنا ہے اس کو۔ جسم کو ماننے کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے، اب ہمیں علم کی کمی خود ہوتی ہے، تھوپ دیتا ہے دوسرے کو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب بھی چپ رہے تو اللہ کی شان میں غور و فکر کرے، لیکن ذات میں غور و فکر نہ کرے، اس کا خیال رکھے۔ میری نظر عبرت ہو، یعنی کسی کو دیکھے تو عبرت کی نگاہ سے دیکھے۔ نفس کی مثال ایسی ہے جیسے بلی اور چوہا، بلی کتنوں بوڑھی ہو جائے اس کو اپنے ساتھ 10 مرتبہ عمرے میں لے جائیے اور پھر لے آئیے اور حج بھی کرا دیجیے، اور اس کے سامنے چوہا لا کے رکھ دیجیے تو اس کے منہ پر تاؤ آئے گا، راہ کے دوڑے گی۔ تو ایسی آدمی پگڑی کیوں نہ باندھ لے، جبہ کیوں نہ پہن لے، امام کیوں نہ بن جائے، محدث کیوں نہ بن جائے، مفسر یعنی قرآن کی تفسیر کیوں نہ پڑھائے، حدیث کیوں نہ پڑھائے، بخاری شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ شریف، ترمذی شریف، طحاوی شریف کیوں نہ پڑھائے، لیکن نفس اس کا جوان رہتا ہے۔ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، کسی سے غلطی زیادہ ہوتی ہے، کسی سے کم ہوتی ہے۔ نظر کی حفاظت سے بہت غلطی سے بچ جاتا ہے آدمی، پہلے نظر ہی پہنچتی ہے، اس کے بعد ہی پھر آگے پہنچتا ہے آدمی۔ تو نظر کی حفاظت کر لے گا تو بہت برائی سے بچ جائے گا۔ ایک بزرگ تھے، انتقال فرما گئے، وہاں کی مختار صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ولی تو لوگ بازار میں بنتا ہے، ایک آدمی پوچھی اس کی بازار میں ولی کسے بنے گا، کہا نظر کی حفاظت کر لے گا ولی بن جائے گا۔ تو نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے، کر مقابل حسینوں کو پا لیجیے، اپنی نظروں کو فوراً جھکا لیجیے۔ نفس و شیطان کا کچھ بھروسہ نہیں، بھروسہ کچھ نہیں، اس نفس سے ہمارا کا ظاہر فرشتہ بھی ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا، خاک ہو جائیں گی قبروں میں حسینوں کے بدن، ان کے ڈسٹمبر کے خاطر، ظاہری خوبصورتی کے خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ۔ ادھر جغرافیہ بدلا، ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری مسٹری باقی۔ ارے کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والیوں پہ مر رہا ہے، جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے، بلند ذوق نظر نہیں ہے، کمر جھک کے مثل کمانی ہوئے
کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی، ڈال کر ان پر نگاہ شوق کو، جان آفت میں نہ ڈالی جائے گی، حسن فانی پر تو جائے گا منقص سانپ ہے رس کھائے گی، جان جائے یا رہے ہرگز نہ دیکھیں گے انہیں، آخرت برباد ہوگی دیکھ کر اختر جنہیں۔ ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جس سے رب میرا دوستو ناراض ہوتا ہے، جو کرتا ہے تو چھپ کر آ رہے، جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تو جہاں سمجھ۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے رہتے ہیں، اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمایا، قرآن شریف میں لکھا یہ بات، واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو تو ہم اس کی ہم کو خبر ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، تم دل میں کس کے لیے اچھائی سوچتے ہو کس کے لیے برائی سمجھتے ہو اس کو بھی ہم جانتے ہیں، واللہ یعلم بما یصنعون، کیا کیا خیالی پلاؤ پکاتے ہو، نظر سے دیکھا خیالی پلاؤ ایسی ہوگی ویسی ہوگی، تو خیالی پلاؤ کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کیا کیا خیال پکاتے ہو اپنے دل میں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہے کہ آسان طریقہ یہ اللہ والوں کی صحبت سے طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ والوں کی صحبت بہت ضروری ہے۔ اللہ مرید ہو جانا اعلیٰ درجہ ہے، کم سے کم درجہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ سے ملنے کی بس ایک راہ، اللہ والوں سے راہ پیدا کرو، انہیں کو اللہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں جو پانے والے، جو آگ کی خاصیت و عشق کی خاصیت، ایک سینہ بسینہ ہے خانہ بخانہ، قریب جلتے ہوئے دل کا اپنا دل کر دیا، آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بہت مشکل سے بن پاتا ہے دل، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، کتابوں سے فائدے کم ہوتے ہیں، واض و نصیحت سے فائدے کم ہوتے ہیں، بزرگوں کی نظر سے فائدے زیادہ ہوتے ہیں، چک کے بتا رہا ہوں۔ یک زمانے صحبت باولیا بہتر سے سالتات میں بے ریا، تھوڑی دیر اللہ والوں کی صحبت 100 سال کی بے ریا والی عبادت سے افضل ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اللہ والوں کی صحبت سے ایسا یقین کامل نصیب ہو جاتا ہے کہ ارتداد کا احتمال ختم ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ تک کی نوبت زندگی میں آ سکتی، کفر کی نوبت نہیں آئے گی، طے ہے یہ۔ دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے، یا رب تیرے اس شاخ سے ہو میری ملاقات، قائم ہے جن کے فیض سے یہ ارض و سماوات، نہیں رہتے ہم کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا، کوئی رہنے میں رہنا ہے، یہاں رہنا وہاں رہنا، وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں، بس وہی لمحات میرے رزق کا حاصل ہے، میرے زندگی کا حاصل، میرے رزق کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا۔ تو بہرحال یہ کہ اللہ والوں کی صحبت سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ 2 جنت ملتی ہے، دنیا میں سکون، دنیا جنت اسی لیے بن جاتی ہے، آخرت میں سکون، نماز کی لذت، قرآن کی لذت، ایمان کی لذت نصیب ہو جاتی ہے، اور جو ہے کہ یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے دنیا کا عاشق ہو، دنیا والیوں کا عاشق ہو، پیسہ کا عاشق ہو، اب دنیا والی لڑکی کا عاشق ہو، عورتوں کا عاشق ہو، تو 2 جہنم، اللہ سکون چھین لیتا، چھٹپٹاتا ہے، کچھ ملتا نہیں ہے، اب وہاں بھی چھٹپٹائے جہنم میں۔ بہرحال اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نظر کی حفاظت کرنی ہے، اللہ والوں کو دیکھنے میں ثواب ہے، غیر اللہ کو، اس کے علاوہ یہ ہے کہ اور لوگ عورتوں کو دیکھنے میں عذاب ہے، اس لیے ایسے ہے کہ بیت اللہ کو دیکھنے میں ثواب ہے، ماں باپ کو دیکھنے میں ثواب ہے، پورے حج پورے عمرے کا ثواب ہے، اور اس طریقے سے قرآن شریف کو دیکھنے میں ثواب، کسی کو پڑھنا نہیں آتا صرف دیکھے گا تب بھی ثواب ملے گا، یہ سیکھنا چاہیے، لیکن کسی کو نہیں آتا پڑھنا تو خالی دیکھے گا قرآن شریف کو تب بھی ثواب ملے گا۔ تو ماں باپ کو بھی دیکھنے میں ثواب ہے، قرآن شریف کو دیکھنے میں ثواب ہے، بیت اللہ کو بھی دیکھنے میں ثواب ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ آخر میں یہ ہے کہ اچھی باتوں پر خود بھی عمل کرتے رہنا ہے اور دوسروں کو اچھی باتیں بتاتے رہنا ہے، اس سے اچھائی کا غلبہ رہے گا، اور بری باتوں سے خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بری باتوں سے بچانا ہے، اس سے برائی دب جائے گی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اچھی باتوں پر خود بھی عمل کرنا ضروری ہے اور دوسروں کو اچھی باتیں بتاتے رہنا ضروری ہے، اس سے اچھائی کا غلبہ ہو جائے گا انشاءاللہ آج نہ کل۔ اب بری باتوں سے خود بھی بچنا ضروری ہے، دوسروں کو بھی بچانا ضروری ہے، اس سے برائی دب جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کانے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔